ہاں تو بات کہاں مختصر ہوئی؟ اہل بیت سے مراد کیا ہوئے؟ جن کو آپ پنجتن کہتے ہیں، پنجتن یہ اہل بیت، اور پھر حضور کی ساری اولاد اہل بیت۔ سرکار کی رضا میں سرکار نے جب 5 تن کو لیا اپنے ساتھ، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، خود حضرت فاطمہ، اور سرکار نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت، عذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان سے رزق کو دور فرما دے، ان کو خوب پاک کر دے۔ وہاں کہیں سرکار سلمان من اہل البیت، سلمان بھی میرے گھر والے ہیں۔ حضرت واصلہ نے کہا جب سرکار نے یہ حدیث ارشاد فرمائی وَأَنَا مِنْ أَهْلِكَ، تو سرکار نے کہا أَنْتَ مِنْ أَهْلِي، ان کو بھی اہل کہہ دیا، کرم فرمائی کی۔ تو اہل بیت پر کا اطلاق کن پر کس کس وقت کیسے ہوا، یہ ایک الگ مسئلہ، مگر آیت میں اہل بیت سے مراد کیا، یہ الگ مسئلہ۔ کہاں کہاں کس کو ازراہ نوازش حکمن اپنے گھر والوں میں شامل کیا، یہ ایک الگ مسئلہ۔ اور قرآن کی آیت میں اہل بیت سے کیا خدائی مراد ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور خدائی مراد کو مصطفیٰ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں، اسی لیے آیت کے نزول کے وقت نبی نے جن لوگوں کو چادر میں رکھا ان کا اہل بیت ہونا کچھ پردہ خفا میں تھا۔ اس لیے کہ بیویوں کو گھر والا سبھی سمجھتے ہیں، ازواج تو گھر والے میں ہوتے ہی ہیں، میاں بیوی تو گھر والے ہوتے ہی ہیں، کیا نسب والا بھی گھر والا ہوگا، کیا نواسا بھی گھر والا ہوگا، کیا داماد بھی گھر والا ہوگا، کیا بیٹی بھی گھر والی ہوگی، کیا ہم اپنے گھر والا اسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات خفا میں تھی، رسول نے چادر کے نیچے رکھ کے بتا دیا نہیں، چاہے وہ بیت مسکن کا رہنے والا ہو اور چاہے وہ بیت نسب کا رہنے والا ہو، اہل بیت کی مراد متعین ہو گئی۔ سرکار کے ارشاد کی روشنی میں اہل بیت کی مراد متعین ہو گئی کہ یہ ہے اہل بیت۔ اور پھر امام رازی نے خلاصہ ہی پیش کر دیا کہ ادھر ادھر حجت کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے۔ واختلف الاقوال فی اہل البیت، اہل بیت کی تشریح میں اقوال بہت ہیں، مگر بہتر کیا ہے، قابل قبول سب بہتر سب سے ان اقوال میں سب والاولی ان یقال ہم اولادہ وازواجہ والحسن والحسین منہم وعلی منہم لأنہ کان من اہل بیتہ بسبب معاشرتہ ببنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وملازمتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی علی بھی اہل بیت سے ہیں، حسن حسین بھی اہل بیت سے ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت سے ہیں، اور قیامت تک آنے والی ساری اولاد اہل بیت سے ہیں، قیامت تک آنے والی ساری اولاد اہل بیت میں سے ہیں۔ اب پتا چلا کہ خدا نے جو ارادہ فرمایا ہے اس کا دائرہ کتنا ہے، اس کا دائرہ کتنا ہے، کتنے کے رجس کو وہ دور کرے گا۔ اسی لیے دوستو علماء نے بھی عجیب عجیب باتیں کی، مگر اس بات پر سبوں نے فیصلہ کر لیا۔ اس میں مجھے جہاں اختلاف ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ میں علماء کرام کی بارگاہ میں اپنا معروضہ رکھوں گا۔ پہلے تو میں نقل کر رہا ہوں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب بدایونی، یہ ممدوح ہے امام احمد رضا، مولانا عبد القادر بدایونی، ان کا مسلک اس سلسلے میں یہ تھا کہ اہل بیت سے کفر جو ہے وہ سرزد ہو سکتا ہے، مگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہوگی۔
سادات بر کفر نمیرن، یہ خلاصہ ان کے نظریے کا کہ سادات کی موت کفر پر نہیں ہو سکتی، یہ ان کا خیال تھا۔ اور اس کے بعد مگر امام عشق و محبت امام احمد رضا وہ اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا نہیں، کسی سید سے کفر سرزد بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی رجس ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی رجس ہے ہی نہیں، اور جب یہ رہے گا تو بخشے جائیں گے۔ اب اس سلسلے میں اب علماء کا اور ایک قول سامنے آیا کہ دیکھو یہاں ان سے گناہ تو ہو سکتا، ٹھیک ہے، گناہ کفر نہیں ہو سکتا، گناہ ہو سکتا، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ سزا کچھ آگے بڑھ کر بولتے کہ ٹھیک ہے، قیامت کے عذاب میں کچھ ان کو شریک کیا جائے گا، اور آگے بڑھے تو جہنم میں ان کی تطہیر کی جائے گی۔ حاصل ان کا یہ ہے کہ آخر میں وہ بہرحال جنتی۔ اس سلسلے میں میرا معروضہ یہ ہے کہ یہ تو ہر مومن کی شان، یہ تو ہر مومن کی شان ہے کہ ذرہ برابر ایمان ہے نکلے گا جہنم میں، اس کا دخول تو ممکن، خلود نہیں، دخول تو ہوگا، ہمیشگی نہیں۔ تو اگر اتنی ہی بات اہل بیت کے ساتھ، اتنی بات کے لیے تو ان کا ایمان کافی، نسبت رسول نے کیا رنگ دکھایا، اتنی بات کے لیے تو ان کا ایمان کافی کہ خلود سے بچایا۔ اب نسبت رسول ہے جو دخول سے بچا رہی ہے، نسبت رسول ہے جو دخول سے بچا رہی ہے، لہذا یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ وفات سے پہلے صرف کفر ہی نہیں، سارے گناہ کو خدا معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔